اس زمانے میں آپ دیکھیں گے بھائی بھائی کے ساتھ بیٹا باپ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کو بکھیرنے کے لیے انہیں یہودیوں کے طریقوں پر لے جانے کی ضرورت ہے. باطل اس کوشش میں ہے کہ انہیں بکھیرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے وہ طریقے بدلو جو طریقے آپس کی محبت پیدا کرتے ہیں. صحابی نے شکایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج کیا کہ یا رسول اللہ کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا. شکایت کی تو آپ نے کوئی وظیفہ نہیں بتلایا کہ تم یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو اور برکت جائے کھانے میں. جی ہاں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی آپس کی اجتماعیت سے بڑھ کر غیبی مددوں کے برکتوں کے نزول کا اور کوئی سبب اور کوئی وظیفہ نہیں ہے. اور آپس کی اجتماعیت نہیں ہے تو جتنی چاہے عبادتیں کر لو، جتنے چاہے برکتوں کے وظیفے پڑھ لو، جتنے چاہے برکتوں کے تعویذ کرا لو، برکتیں اس میں نہیں. جی ہاں، صاحب نے شکایت کی. آج کے گئے سننا کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا. آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا لعلکم تفترقون، کھانا الگ الگ کھاتے ہوگے، الگ الگ پلیٹ میں لے کر کہ الگ کھاؤ، تم الگ کھاؤ، تم الگ کھاؤ. جی ہاں، ابھی ہماری کیا عرض کروں، بس شکایت ہوگی کام کرنے والوں میں بھی یہ بیماری ہو گئی ہے کہ الگ الگ کھاؤ. حالانکہ جس پلیٹ میں جتنے ہاتھ پڑتے ہیں اس میں برکت کا مطلب یہ نہیں کھانا زیادہ ہو جائے. جی ہاں، لوگوں کا سارا برکتیں اس زمانے میں برکتیں سمٹ کر صرف کھانے کی زیادتی پر آ گئی ہیں. پیسے میں برکت ہو گئی، پیسے زیادہ ہو گیا، کھانے میں برکت ہو گئی، کھانے زیادہ ہو گیا. حالانکہ یہ برکت نہیں ہے. صحابہ کے بہت قصے ہیں ایسے کہ جس میں برکت کا مطلب کھانے کا بڑھنا نہیں ہے. کھانا بھی اتنا ہی تھا لیکن سب کے لیے کافی ہو گیا. کھانا بڑھا نہیں، کہیں کھانا بڑھتا نظر بھی آیا ہے لیکن بہت سی جگہ آپ دیکھیں گے صحابہ کے واقعات میں کھانا بڑھا نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ برکت زیادتی کو سمجھتے ہیں کہ مال کی زیادتی برکت ہے. نہیں، مال کی زیادتی برکت نہیں، بلکہ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں امن اور سکون کی زندگی کو.